آج کے اس سے مبارک کے نشست کا جو موضوع چنا ہے وہ ہے حقیقت تصوف۔ تو سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ تزکیہ آتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ تزکیہ۔ مراد ہے باطن کو صاف کرنا، تزکیہ اور تصفیہ کرنا، نفس کی علائشوں کو دور کر دینا، نفس کی گندگیوں کو من سے نکالنا، یہی تزکیہ ہے، یہی تصفیہ ہے۔ اللہ کے قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی تزکیہ کا بیان ہوگا تو سمجھ لیں رب کائنات تصوف کا بیان دے رہا ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ رب کائنات نے فرمایا وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کر لیا، جس نے نفس کو پاک کر لیا، جس نے نفس کو مزکا کر لیا، جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا، جو تزکیہ نہ کر سکا، تصفیہ نہ کر سکا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وقد خواب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جو تزکیہ کے راستے پہ نہ چلا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں پر بھی تزکیہ کی بات ہوگی تو گویا رب کائنات تصوف کے قائم کرنے کا حکم دے رہا ہوگا۔ پھر حدیث نبویہ کی طرف آ جائیں اور مشہور ترین اور معروف ترین حدیث مبارکہ کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ حدیث جبریل، راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ۔ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اچانک ہمیں مجلس میں آنے والی ایک ایسی شخصیت نظر آئی جس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا، لباس بھی چمک رہا تھا۔ وہ شخصیت بن سمر کے آئی، لیکن ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے آنے سے، اس کے بننے سنورنے سے سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی صورت میں آقا کی بارگاہ میں آئے اور آقا کی بارگاہ میں آ کے پہلا سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، حضور ہمیں خبر دیں کہ اسلام کیا ہے، حضور ہمیں خبر دے کہ اسلام کیا ہے۔ میرے آقا نے ارکان اسلام بیان کر دیے، میرے آقا نے کلمہ طیبہ کو بیان کیا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سارے ارکان اسلام بیان کر دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرا سوال کرتے ہیں فاخبرنی عن الایمان، حضور ہمیں خبر دے کہ ایمان کیا ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اونچا بولیں، ایمان کیا ہے؟ میرے آقا ارکان ایمان بیان کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے آقا نے ارکان ایمان بیان کر دیے۔ تو سامعین محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایمان کا اور اسلام کا۔
ایمان کہتے ہیں قبول کرنے کو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا دین ایمان کا نام اور اسلام کا نام، ایمان ہے یقین کا نام، اسلام ہے عمل کا نام۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کے جب سوالات پہ غور کریں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے کو دیکھیں، پہلا سوال کرتے ہیں ان الاسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں ان الایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ جب دونوں سوالوں کا جواب لے چکے تو جبرائیل علیہ السلام آقا سے تیسرا سوال کرتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان، فاخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ سونے آقا خبر دے کے اونچا بولیں احسان کیا ہے؟ تو سامعین محترم اس حدیث مبارکہ کی لطافتوں کو دل میں اتاریں۔ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بیان کر دیے۔ دوسرا سوال کا ایمان کیا ہے؟ میرے آقا نے ارکان ایمان بیان کر دیے۔ جب ارکان ایمان بھی ہو گئے، ارکان اسلام و اعمال بھی ہو گئے، تو پھر احسان کے بارے میں سوال کرنے کی حاجت کیا تھی؟ تو سامعین یہ نقطہ جان لیں، اگر قرآن مجید میں تصوف کو تلاش کرنا چاہیں گے تو قرآن کی نگاہ میں تصوف تصفیہ قلب ہے، قرآن کی نگاہ میں تصوف تزکیہ باطن ہے۔ اور اگر حدیث مبارکہ میں تصوف کو تلاش کرنا چاہیں گے تو لفظ احسان، مقام احسان، معرفت احسان، یہی تصوف ہے جو مصطفیٰ بیان کر گئے۔ اب آقا کے جواب پہ غور کریں۔ جب سوال کیا حضور احسان کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک۔ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ جب تو رب کی عبادت کرے تو یوں سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ آئے آئے